قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اہل ایمان کے ساتھ رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جان اس کے اتنی قریب نہیں جتنے نبی کریم علیہ السلام اس کے قریب ہیں۔ بھئی آپ مہربانی کریں، ڈیوٹی والے دوست ذرا بیٹھ جائیں یار، آپ کو اللہ خوش رکھے، آپ کا سارا انتظام اچھا ہے جی ماشاءاللہ، آپ بات تو سننے دیں نا دوستوں، بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے۔ اور آپ مہربانی فرمائیں موبائل ضرور چلائیں لیکن میری طرف دیکھیں، بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور تھوڑی سی میں نے چند ایک گزارشات کرنی ہے، مجبوری میری یہ ہے کہ میں نے بورے والا پہنچنا ہے، تو عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ جب کسی سے رشتہ ہوتا ہے نا تو وہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک کو چوٹ لگنے پر بندہ تڑپتا نہیں، لیکن بیٹے کو کئی دفعہ چوٹ لگ جائے تو باپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، ساری چیزیں اس کے لیے بے سکونی اور بے چینی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کچھ رشتوں میں نزاکت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، انسان صاف انکار کرتا ہے، یار میرے پاس موجود نہیں۔ کچھ لوگ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو دل کرتا ہے بندہ بک جائے اور اس نے جو مانگا ہے وہ بندہ پورا کر دے۔ کچھ رشتوں میں نزاکت ہوتی ہے۔ امت کا سب سے زیادہ جو قریبی اور نزاکت والا رشتہ ہے وہ رسول پاک کی ذات کے ساتھ ہے، نازک ترین رشتہ ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہم بیان زیادہ کرتے ہیں، اظہار زیادہ کرتے ہیں تو وہ نا ایسے جیسے رٹی رٹائی نہیں ہو جاتی، تو وہ چیزیں رٹی رٹائی تو ہو جاتی ہیں، بیٹی اس کی لائٹ بند کر دو، رٹی رٹائی تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی جو معنویت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، احساسات ہوتے ہیں، وہ احساسات کئی دفعہ بیدار کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نعرے اور حضور کے میلاد کے جشن یہ ہونے چاہیے، لیکن یہ کوئی کام بھی بطور رسم نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھو نا جی اسی محفل نہ کرائی تے بندے کی آکھن گے، اساں بتیاں نہ لائیاں تے بندے نہ نہ نہ، اس سے نہ معنویت اور روحانیت نہیں۔ یعنی حضور کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہو جس طرح کچھ باتیں بندہ بلا وجہ بھی نہیں، مطلب وہ جہاں کئی دفعہ نہیں بھی پہنچانی ہوتی وہاں بھی پہنچا نہیں دیتا، نہیں تو انہوں سمجھانا پینا ہے۔ 31 مارچ نو میٹرک دا رزلٹ آਉਂਦਾ ਸੀ، جنہیں پیپر دیتے ہوندے سن وہ یکم تو ہی نماز شروع کر لیندے سن، اور ان کا ابا بھی شروع کر لیتا، والد صاحب بھی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا پھر ابا جی نہ یہ بھی کہتے تھے کہ پتر تو پاس ہوگا تو تیرا مستقبل بنے گا، اور ایک بات اور بھی کہتے تھے والد صاحب، وہ کہتے تھے اگر تو فیل ہو گیا تو شریکہ برادری میں میری بے عزتی بھی ہوگی۔ اچھا بچہ پاس ہو گیا، رزلٹ آ گیا، والد کو پتہ ہے کہ فلانے 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 بندے کو میرے بیٹے کے پاس یا فیل ہونے سے کوئی دلچسپی، اسے پتہ ہے کہ اس بندے کو کوئی دلچسپی نہیں، لیکن وہ خوشی اس طرح کی ہے کہ سنبھالی نہیں جا رہی۔ پتر پاس ہو گیا میرا، میٹرک کر گیا، تو ابا جی فون کر کے نا مطلب اس رشتہ دار کو جس نے اللہ معاف کرے بالکل بھی نہیں نہ خوش ہونا، اسے بھی فون کر کے کہتے ہیں السلام علیکم پائیا مبارک ہوئے، بندہ خیر ہے تہاڈا بھتیجا پاس ہو گیا ہے۔ بھئی اس کو تو کوئی لینا دینا نہیں پاس ہو یا فیل ہو، لیکن ابا جی کو خوشی بڑی ہے نا۔ تو والد صاحب بار بار بتاتے ہیں نہیں کبھی نہ منانے جاتا والد اپنے چچا کو، چچا کے بیٹے کبھی نہ،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لڑائی ہے تو پوری بیٹے کے دن رکھ لیے، چائے بڑا ہے، جس کے پاس نہیں جانا وہاں بھی چلا گیا ہے، اور جا کے کہتا ہے یار جو ہونا سا تو ہو گیا، میں خود آ گیا ہوں، چل میرے ساتھ، میرے پتر کی شادی ہے. یعنی خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی. نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا جس دن نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے. ہر شخص کا حضور کے لیے والہانہ پن. کوئی چھت پہ چڑھا دیکھ رہا ہے، کوئی درخت پہ چڑھا ہے، کوئی حضور کی اونٹنی کے دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے. یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. اور بنو نجار ایک تگڑا قبیلہ تھا جو قبیلوں میں بڑا وزادار کہلاتا تھا، اس کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں. وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہمیں معمولی نہ سمجھنا، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، پر ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہم بڑے عالی گھرانے سے ہیں پر خوشی ہے آمنہ کے لال کے. والہانہ پن ہو، یعنی والہانہ پن ہو. مجھے نا بچے میلاد شریف سے پہلے کہتے ہیں کہ ان تسی نہ نعرے لایا کرو، ربیع الاول تھے. ان کا خیال ہوتا ہے نا کہ جس بندے کی عمر ذرا تھوڑی زیادہ ہونے لگی ہے یا بال کوئی سفید نکلنے لگ گئے ہیں، یہ شاید منڈیاں دا کام میں. اور میں نے کہا نعرہ جو ہے نا نعرہ، بلکہ کل میں نے دوستوں کو ایک اور بات بھی بتائی ہے. وہ ہم نے یا رسول اللہ کہنے والوں نے اور میلاد کرنے والوں نے اور 11ویں 12ویں والوں نے اللہ کے فضل سے سیلاب زدگان میں بڑا لنگر بانٹا ہے. مینوں ایک بندہ کہندا ہے تسی اتنے بڑے لنگر ونڈدے ہو. میں کہ اسی جلسے والے نا سانوں لنگر ونڈن دی پہلوں دی جاچ ہے، سانوں ٹریننگ ہے. اچھا وہاں جب گئے نا بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو کئی دفعہ بندے کو نا زیادہ بھوک لگی ہو تو سارے کپڑے بھی سالن سے بھر جاتے ہیں، بھوک جو زیادہ لگی ہے. تو وہ لوگ بیچارے تکلیف میں، کئی دفعہ وہ دوڑتے ہیں، جھپٹتے ہیں، چیزیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں نا ایسے شور پڑ گیا، دائیں بائیں لوگ جمع ہو گئے. تو میں نے دیکھا ایک صاحب نے پتہ کیا کیا، کہتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب وہ جب نعرے لگانے لگ گئے نا تو کہنے لگے، آخری نعرہ لگا کے کہنے لگے یار ذرا کھلو جو تواڈے لیے آندا سارا کچھ. تو میں نے کہا یہ تو سارا ہوم ورک وہ ہے جو ہم نے انہیں پہلے سے میلاد کے جلسوں میں کرا لیا ہے. اب کلاس میں جا کے کام کرنا پڑا ہے تو کوئی مشکل درپیش، کوئی مشکل نہیں درپیش آئی، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہوا. روٹین میں یہ کام کرتے تھے تو آگے کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ والہانہ پن، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو بندے کو مل جائیں تو بندہ کہے بس اب اور کچھ نہیں. والہانہ پن، جذبات، روحانیت، قوت، آنکھوں میں روشنی. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں لوگ جوش سے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ ہی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کہنا کیا تھا. بعض لوگ ہنستے ہیں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جوش اتنا ہے، ولولہ اتنا ہے، پیار اتنا ہے، محبت اتنی. میں بعض جگہوں پہ جاتا ہوں نا تو وہ سنگی محبت کے ساتھ اس طرح کا لیول ان کا ہو جاتا ہے کہ جہاں مجھے بٹھانا ہوتا ہے وہاں خود بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں، بعض اوقات سادہ آدمی بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ یار یہ دیکھو یہ کتنا مجھے پیار ہے اس شخص سے. تو والہانہ پن کسی اور چیز کا نام ہے. والہانہ غم نہ بندے پہ طاری ہو جاتے ہیں، غم صلاحیتوں کو دباتے ہیں. اور کسی کے انتقال کی خبر کسی کے انتقال کی بھی مل جائے نا جسے ہم تھوڑا بھی جانتے ہوں، کچھ دیر کے لیے انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. یار فلانا اس کے بچے تو بھی چھوٹے ہیں، اس کی تو بھی تھوڑے دن پہلے شادی ہوئی تھی، تھوڑے دن تھوڑا سا ٹائم ہی صحیح لیکن بندہ سختے میں روٹی کھاتا کھاتا چھوڑ دیتا ہے. آپ ان باتوں کو تقریریں سمجھ کے کبھی قبول نہ کریں، ان کو جذبات سمجھیں. جذبات تو زندگی کچھ رنگ اختیار کرتی ہے. احد کے میدان میں خبر پھیلا دی گئی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے معاذ اللہ. اس پر صحابہ بڑے پریشان تھے. خبر مدینہ طیبہ آ گئی تو یہاں بھی لوگ پریشان تھے. خلط خبر اڑا دی گئی تاکہ لوگ ایک دفعہ پریشان ہوں. ایک خاتون نکلتی ہے مدینے سے،
میں نے کہا کسی کے انتقال کی بھی خبر سنی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے نا انسان سوچتا ہے، سکتے میں آتا ہے، کوئی بھی ہو، اپنا قریبی نہ بھی ہو۔ بلکہ میاں صاحب نے تو کہا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی مر جانا ہے، دیگر تے دن آیا ہے محمد اوڑک نو ڈوب جانا ہے، جانا تو سب نے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ تصور ہی ایسا ہے کہ انسان تھوڑی دیر غم، عورت نکلتی ہے اور خواتین ویسے بھی نسبتاً مردوں کی نسبت زیادہ اثر قبول کرتی ہیں۔ خاتون نکلی مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے جب وہ خاتون باہر آتی ہیں، سامنے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو میدان احد سے آ رہے ہیں، تو خاتون بے چینی کے ساتھ پوچھتی ہے احد سے آ رہے ہیں؟ وہ شخص جو خبر ان کو دیتے ہیں نا، جو بریکنگ نیوز ملتی ہے، وہ اتنی غمزدہ کرنے والی ہے کہ وہ شخص خبر دینے سے پہلے جملے تلاش کرتا ہے، کہتا ہے میں دل نہیں میرا کرتا، لیکن تو میری بہن ہے، تجھے بتانا بھی ضروری ہے، تیرے والد جو گئے تھے نا میدان احد میں، وہ شہید کر دیے گئے۔ والد، بیٹی اور باپ کا رشتہ نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، لیکن جذبات ہیں۔ حضور سے رشتہ ہے۔ حضور کی وہ صحابیہ کہنے لگی والد چلے گئے، اللہ کا جو فیصلہ تھا قبول ہے، یہ بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ اس جذبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یعنی آپ کے پاس ہر چیز بھی چلی جائے، لیکن جس کو آپ اصل سمجھیں، بنیاد سمجھیں، مقصود سمجھیں، آپ کی توجہ ادھر ہی رہ جائے۔ وہ خاتون اب وہ شخص کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام الحمدللہ خیریت سے، لیکن اس نے چونکہ خبر سنی ہوئی تھی، بے چینی ہے، تھوڑی آگے بڑھی۔ ایک شخص سے اور ملاقات ہوئی، احد کے میدان سے آ رہے ہیں؟ ہاں بہن وہیں سے آ رہا ہوں، بتانا نہیں چاہتا تھا، پر تیرا شوہر میدان احد میں شہید ہو گیا۔ کتنا وہ خواتین کہتی ہیں بادشاہی خاوند کے سر پہ ہوتی ہے، وہ دیہاتوں میں تو سر کا سائیں کہتی ہیں۔ وہ خاوند چلا گیا تو بی بی کہنے لگی اللہ کا فیصلہ قبول ہے، بتاؤ میرے رسول پاک کا حال کیا ہے؟ چند قدم آگے بڑھ کے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا بہن تیرا بیٹا انتقال کر گیا۔ بیٹا، ماں اور بیٹے کا رشتہ، میری گود خالی ہو گئی، بیٹا انتقال کر گیا۔ خاتون کہنے لگی میں رب کے فیصلے کو قبول کرتی ہوں، یہ بتا دو مدینے والی سرکار کا کیا حال ہے؟ تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا؟ بتاؤ نبی کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو حضور کا پوچھتی ہے، وہ دیکھ سامنے جلوہ والضحیٰ۔ اب اس نے جو لفظ کہے نا حضور کو دیکھ کے، وہ بڑے سمجھنے والے ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ موجود ہیں تو پھر کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، پھر کوئی مشکل پھر ختم ہو گئی ساری چیزیں۔ اپنی زندگی میں والہانہ پن نبی پاک کی ذات کے ساتھ، والہانہ پن، شوق ذوق۔ ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے فلانا بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا ہے، فلاں کو دیکھ کے جذباتی ہو گیا ہے، اس کو جناب اس کی جو کیفیت ہے وہ دیدنی ہے، اس کا ذوق تھوڑا۔ اور طریقت میں جو لوگ طریقت سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں مرید فلانے بھی ہیں، پر یہ بندہ نا ارادت مند ہے صحیح والا، اس بندے کی کیفیت تھوڑی۔ بہت سارے مریدوں میں، بہت سارے شاگردوں میں، بہت سارے محبت کرنے والوں میں یہ ذرا اور انداز کا آدمی۔ تو والہانہ پن، صحابہ کا نا والہانہ پن تھا، ہمارے ہاں نا اچھا وہ پیار کرنے میں بھی والہانہ پن تھا ان کا، اور تعظیم کرنے میں بھی والہانہ پن تھا۔ ہمیں نا، ہم ادب والی جماعت ہیں، ہم سے ادب سیکھنا لوگوں نے۔ یہ جب سے موبائل آیا نا ہماری محفلوں میں بھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ یوں کر کے سلام پڑھتے تھے نا،
وہ یوں کر کے پڑھتے ہیں. آپ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کھڑے ہیں. یہ مووی کو فرائض دین میں سے ہے. جو لوگ ہمتن گوش ہوتے تھے کہ اب ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں، ان لوگوں کا لیول بھی بدل گیا. وہ جذبات ادب، وہ تعظیم کے جذبات جو امت کو ورثے میں دیے گئے. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں مروج، اس مروج کی اصل شکل دور صحابہ سے دکھائیں. تو میرے بھائی بعض چیزیں ایسی تھی جن کا حضور نے صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن حضور کی محبت میں انہوں نے وہ بھی کیا. نبی کریم نے کسی سے کہا تھا میرے منہ سے بلغم نکلے، ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مال لینا. محبوب نے کسی سے کہا تھا کہ جب میں وضو کروں تو جو پانی جسم سے لگ جائے وہ چہروں پہ ملنا، کہا تھا حضور نے. یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے اور میری قسمت چمک اٹھی، حضور نے میرے گھر میں قیام فرمایا. فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ جزا دے. توجہ کرتے ہیں آپ لوگ میری بات پر. کہتے ہیں حضور نے میرے گھر میں قیام کیا تو میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، ایک نچلی منزل ایک بالائی منزل. تو اس خیال سے کہ نبی پاک علیہ السلام کو آنے جانے میں آسانی ہوگی اور مہمانوں کا بھی یہاں آنا جانا حضور کی زیارت کے لیے آسان رہے گا، تو محبوب نے نچلی منزل پہ قیام کرنا پسند کیا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں بچے لے کے اوپر چلا گیا، سو گیا. رات کو آنکھ کھلی اور جب میں چھت پہ ٹہل رہا تھا تو اچانک دل میں خیال آیا، ابو ایوب کہیں تو اس جگہ پیر نہ رکھ رہا ہو جہاں نیچے حضور تشریف فرما ہے. اگر یہ چیز حکمن محبوب فرماتے ہو تو پھر تو حضور کہتے بھی ادب یہ ہے کہ تو نیچے رہ میں اوپر رہتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں تڑپ گیا کہ کہیں حضور اس جگہ نہ ہو جہاں میرے پیر ہوں. یہ جذبات ادب کے، والہانہ پن کے اور اس پورے ذوق کے. کسی نے پوچھا تھا نا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور کی جالیاں چوم لوں، فرمانے لگے منہ اس قابل ہے تیرا، منہ اس قابل ہے. ہمارے ایک سنگی تھے تو انہوں نے کبھی ہمارے اصحاب کے ہاتھ نہیں چومے تھے. تو ساڑھے ہاں لوگ یہ بھی ضروری سمجھتے نا اللہ ماشاءاللہ کچھ پیر بھی کہ جدوں تک مرید پورا ہاتھ نہ چومے وہ تابع دار بھی نہیں محسوس ہوتا. کچھ لوگوں نے اس کو ضروری بھی سمجھ لیا ہے. یہ ادب کوئی کسی عمل کا نام تھوڑا ہے، وہ تو دل کے جذبے کا نام ہے. تو کچھ لوگ شکوہ کرتے تھے یار یہ مرید بھی ہاتھ بھی نہیں چومتا. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اس سے کبھی پوچھ لیں جس مزاج کا یہ بندہ ہے، یہ کوئی اعلیٰ جواب ہی دے گا. تو اس سے پوچھا تو حضرت صاحب کے ہاتھ نہیں چومتا. کہنے لگا بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ کو اس قابل بناؤں کہ مرشد کے ہاتھوں تک جا سکے، لیکن ابھی تک میں بنا نہیں سکا، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں. تو میرے بھائی ادب جو ہوتا ہے نا وہ تو والہانہ پن ہوتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ساری رات سو ہی نہیں سکا. میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا اور ساری رات بیٹھا رہا. صبح میں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کریم کرم فرمائیں، اگر آپ نیچے رہتے ہیں تو میں تو بے چین ہوں، میں وہاں میرے پیر نہ آ جائیں جہاں آپ آرام فرما، اگر نظر کرم ہو جائے نا. کہتے ہیں محبوب نے یوں نظر مبارک اٹھائی، چہرہ دیکھا تو محبوب سمجھ گئے کہ اس کو قرار کوئی نہیں آئے گا. فرمایا ٹھیک ہو گیا، آپ لوگ نیچے آ جائیں میں اوپر چلا جاتا ہوں. یہ والہانہ پن. تیسری بات ماننے بھی والہانہ پن، صرف نعرے لگانے میں نہیں، صرف ادب میں نہیں، بات ماننے میں بھی. کچھ لوگوں کو پورا بھی سبق پڑھا دیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اے آندے نے تے اے بھی تے آندے ہی نے نا. وہ اپنی مرضی کی بھی تھوڑی سی تشریح لوگ بیچ میں سے کر لیتے ہیں. صحابہ حضور کے اشارے سمجھتے تھے، محبوب کی رضا سمجھتے تھے. جس کو بار بار کہنا پڑا نا، بار بار کہہ کے کرایا تو وہ کیا کرایا؟
جو لوگ اشارہ سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ بچے بڑے لائق ہوتے ہیں، ان کو مانیٹر بنا لیا جاتا ہے، تو ان کی ڈیوٹیاں کم نہیں ہوتی، لائق ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ سویرے کمرہ انہوں نے کھولنا ہے، بیگ انہوں نے کھولنا ہے، سارے کام ان کے، جو کہ لائق جو ہوئے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کچھ لوگ جو زیادہ وہ رضا کو سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں حضرت صاحب نے آخیا سی اجازت ہے، انہوں نے کہا اجازت ہے، میں آ گیا۔ میں اجازت اور بات ہے، تجھے پرکھنا چاہیے تھا ان کی مرضی کیا ہے۔ مرضی پر بھی تو کبھی توجہ کرنا۔ تو میں استاد جی کو چھٹی لے کے آیا، بھائی تو نے مانگی، انہوں نے چھٹی دے دی، یہ بھی تو پوچھنا ان کی مرضی۔ میں والد صاحب نے عرض کی سی گھر چھوٹا ہے تو بھائی ہم 3 ہیں، تو میرے اب 4 بچے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو میں علیحدہ ہو جاؤں، تو میں ابا جی کی مرضی سے علیحدہ ہوا جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہو جا۔ اور نہیں، تو نے گھر میں بات کی، والد مان گیا، کیا کرتا، لیکن اس نے تو تنکا کر کے ابھی کل ہی تو گھر بنایا تھا، اور آج ہی تو نے دیوار کھڑی کر دی۔ تیری مرضی اپنی جگہ پہ، تیری مرضی اپنی جگہ پہ۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے، پیر صاحب پتر تے نوں تے پسند ہی نہیں کردے میں پھیرا لاواں، وہ میں کی کراں، میں پوتریاں نوں ویکھن ٹر جانا، کدے کدے میں ٹر جانا، کیا کروں اب، ان کی مرضی کی۔ کہتے ابا جی نے پوچھ کے ہوئے ہیں علیحدہ، بھائی ابا جی نے کیا کہنا تھا۔ جب روز بحث ہوتی تھی، بھائی لڑتے تھے، تو والد نے کہا ٹھیک ہے، حکم اور ہوتا ہے، مرضی۔ صحابہ والہانہ انداز میں حضور کی دین پر عمل کرتے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی عاشق رسول سے کہتا ہوں کہ تو داڑھی رکھ، اور عاشق رسول ہو کے کہتا ہے کہ تسی دعا کرو۔ میں کیا یار، باقی سارے کام تو دعا نہ کر رہے ہیں، کیا بات کرتے ہو۔ ہم کسی اور سے جا کے کہیں حضور کی سنت پہ عمل کر، کسی اور سے کہیں کہ نبی پاک کا طریقہ اپنا۔ حضور کے واضح احکامات موجود ہیں۔ او یارو، نبی پاک نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو بہانے کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں مصروف رہتا ہوں، میرے کپڑے ٹھیک۔ کس کو کہہ رہا ہے بھلا تو؟ تجھے پتہ ہے تجھے کس نے کہا ہے نماز پڑھ؟ خبر ہے تجھے یہ حکم کس کا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ پتہ ہے؟ والہانہ انداز میں حضور کا حکم ماننا، یعنی بات بھی پوری نہیں نکلی ابھی، اٹھ کھڑے ہوتے تھے میرے رسول کے غلام۔ حکم آ گیا ہے نا، حکم آ گیا نا کریم کا۔ دیکھیں نا حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ، تو ایک شخص کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں میں نے کتنے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ، مجھے تو نام ہی نہیں آتے، کہہ دیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جو سامنے بندہ ہے۔ محبوب نے نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک بندے سے کہا، ایک صحابی مسجد کے باہر تھے، ابھی ان کے آواز میں کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک ابھی باہر گلی میں تھے، آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تیسرے کو آواز گئی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ او سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اسا اونج، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اسا۔ نوکر کی تے غلامی بھی کر لی اور بہانے بھی شروع کر دیے۔ سنو دوستو، سنو، میری بات مکمل ہونے پہ آ گئی، سنو۔ بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں جگہ ملی لوگ بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد میرے محبوب نے فرمایا آپ نے کہاں جمعہ پڑھا، کہاں تھے؟ حضور سارا جانتے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کہاں تھے؟ حضور میں باہر تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور گلی میں تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور میں اس کونے میں تھا، آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں۔ محبوب فرمانے لگے نہ تمہیں کہا تھا، نہ تمہیں کہا تھا، نہ تمہیں کہا تھا، میں نے تو اسے کہا تھا۔ حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا،
بس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو لہٰذا مسجد نبوی شریف میں نا حضور کے زمانہ مبارکہ میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں. حضرت عمر نے منع کر دیا، فتنے کا ڈر ہے نہ آیا کرو، اور حضور کا حکم موجود ہے کہ میرے طریقے پہ بھی چلو اور میرے خلفاء کے طریقے پہ بھی چلو. ان کا طریقہ بھی تو حضرت عمر نے منع کیا. اگر حضرت عمر کے زمانے میں منع ہے تو آج کدھر سے آ گئے وہ پیر صاحب جو کہتے ہیں کہ مریدنیاں دتیاں ہوندیاں نے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پردہ واجب ہے پیر کا مریدنی سے. فاضل بریلوی کا فتویٰ پڑھو، واجب ہے. کس نے اجازت دی ہے؟ کیا مذاق بنا لیا ہے دین کا، جس کے جو من میں آتا ہے. میرا وجدان کہتا ہے تو اپنا وجدان سنبھال کے رکھ. یہ بتا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے؟ تیرا وجدان دین بنے گا یا اللہ رسول کا قانون دین بنے گا؟ ایک دروازے سے خواتین آتی تھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے مرد نہ داخل ہو، عورتیں آیا کریں، مرد نہ آئیں. پھر حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں نے آنا بند کر دیا. اب مرد بھی داخل ہونے لگے، چونکہ ایک وجہ تھی نا کہ بھی عورتیں آتی ہیں جب آتی نہیں ہیں تو پھر مرد بھی آئیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ساری زندگی اس دروازے سے نہیں گزرے کیونکہ سانو قید سجن دا گہنا ہے. او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. ساری زندگی گزرے نہیں. لوگ ان کو سمجھاتے کہتے وہ ایک وجہ تھی، اب وہ وجہ نہیں ہے، ایک سبب تھا، علت تھی. یہاں سے عورتیں آتی ہیں مرد نہ آئیں، تو اب عورتیں نہیں آتی تو آ جائیں. فرمانے لگے وجہ کا نہیں پتہ، سونے نے کہا نہیں گزرنا، لہٰذا اس دروازے سے، کیونکہ سانو قید سجن دا او جنج رکھے اساں. اللہ نبی پاک کے ساتھ نا اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں. غیر مشروط اطاعت صرف نبی، کوئی شرط نہیں. پیران نظام کی بھی اطاعت فرما برداری کریں گے لیکن اتنی دیر جتنی دیر شریعت کے دائرے کے اندر حکم دیں. اگر باہر نکلیں تو پھر ان کی بھی فرما برداری نہیں ہوتی. یہ قانون ہے، اصول ہے. عزیز یاد رکھ لیں کہ حضور سے پیار کریں تو وہ بھی والہانہ، تعظیم کریں تو وہ بھی والہانہ، اور نبی پاک کا حکم مانیں تو وہ بھی. یعنی ساری زندگی کہہ کے، یعنی میں اور آپ ہم وہ والی جماعت ہیں کہ جہاد کی بات تو بات کی ہے نا، 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے وہ بات کی ہے. ہم ابھی تک مسلمانوں سے نماز کا وعدہ لے رہے ہیں. نہیں، ابھی تک جو پہلا حکم ہے اسی کہہ رہے ہیں نماز پڑھیا کرو جی. ابھی یہیں اڑے ہوئے ہیں تو جو اتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ کب کر دیں؟ جو بالکل بنیادی چیزیں ہیں اگر ساری زندگی اسی پہ رہیں گے. یعنی آج بھی سوال آ جاتا ہے، آج بھی، کہ جی آپ ذرا لوگوں سے کہہ دیں کہ مسجد میں کم لوگ آتے ہیں. خدا کے بندو، اگر ہم یہ بنیادی چیزوں پہ عمل نہیں کر سکے تو آگے کیسے بڑھنا ہے؟ تو اپنی زندگی میں نبی پاک کے ساتھ جو رشتہ پیدا کریں وہ ذرا والہانہ ہو، وہ ذرا شوق والا ہو، وہ ذرا پریم والا ہو، وہ ذرا پیار والا. اور آخری بات یہ ہے کہ میرے بچے سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی ترجیح کیا ہے. سب سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں، گھر والے سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے اس بندے کی ترجیح کیا ہے. پیسہ ترجیح ہے، شہرت ترجیح ہے، کیا ترجیح ہے، خدمت ترجیح ہے، اخلاص ہے. سب کو، قریبی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے قریبی لوگوں میں دین نافذ کرنا چاہتے ہیں نا اپنے گھر میں، تو پھر اس کا ایک ضروری طور پر عمل یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیح ٹھیک کر لیں. جتنا زیادہ ہمارے بچے ہمیں نبی پاک سے جڑا ہوا دیکھیں گے نا، ابا جی کو وہ بڑی محنتیں کرتے دیکھتے ہیں، اگر وہ کبھی انہیں لائٹیں لگاتے دیکھیں گے نا حضور کے میلاد کی اپنے ہاتھوں سے، اور وہ کبھی دیکھیں گے نا کہ ہمارا والد تو رات کو سونے سے پہلے نعت سن کے سوتا ہے، اٹھتے ہی قرآن پاک کھولتا ہے، وہ تو مقدم کرتا ہے کہ بس بھئی یہاں دین کا حکم یہ ہے. تو پھر آپ کو بچوں کو سامنے بٹھا کے لیکچر نہیں دینا پڑے گا، انہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہماری ترجیح کیا ہے. اگر آنے والی نسل میں دین منتقل کرنا ہے تو صرف تقریروں سے نہیں ہوگا. اس کا علاج یہ ہے کہ ہمارا والہانہ پن ہمارے قریبی لوگ دیکھیں. وہ
ہمارے جذبات سے اثر قبول کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں نے ذرا لمبا سفر کرنا ہے، آپ مہربانی کریں گے، مجھے رستہ دیں گے۔ اللہ آپ کو بہت سی جزائیں عطا۔ آپ لوگ